بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، اللہ پاک کا احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہاں جمع فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرا جائے کم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی مجلسوں میں بار بار جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک قطار لگا لیتے ہیں، اور مجلس کے ختم پر فرشتہ دعا کرتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، تمہارے گناہوں کو نیکی سے بدل دیا گیا اور تمہاری مغفرت کر دی گئی، اور تم اس مجلس سے بخشے بخشائے اٹھ جاؤ۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارا جو یہاں جڑنا ہوا ہے صرف اور صرف دین کی نسبت پہ جڑنا ہوا ہے۔ میری اور آپ کی، ہم سب کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے، اور جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ پاک اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں میں ناکام کر دے گا۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم سب نے جو کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد میں ہم سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان والے بن گئے۔ ایمان والا ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ افضل ہیں۔ جب تک یہ دنیا میں ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ پاک سارے نظام کو چلاتا رہے گا جیسے کہ آج چل رہا ہے۔ زمین غلہ دیتی رہے گی، آسمان سے بارش آتی رہے گی، ہوائیں چلتی رہیں گی، سورج اپنے وقت پر نکلتا رہے گا، ستارے جھلملاتے رہیں گے، چاند چمکتا رہے گا، موسم بدلتے رہیں گے۔ یہ سارا کا سارا نظام جو ہے ایمان والے کی برکت سے ہے۔ یہ رات کا آنا، دن کا جانا، صبح کا آنا، اور یہ موسموں کا بدلنا، یہ سارا کا سارا نظام جو ہے ایمان والے کی برکت سے۔ جس دن یہ ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ پاک سارے نظام کو ختم فرما دے گا، قیامت نازل کر دے گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان والے کی قیمت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ایمان والا ایمان پر محنت کر کے ایمان کو اگر رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا سے بچا کر کے لے جائے گا، اللہ پاک اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، شیطان جو ہے قسم کھا کے آیا ہے، میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ وہ مکان دکان کا دشمن نہیں ہے، وہ ایمان کا دشمن ہے۔ ایمان جو ہے بہت بڑی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارا ایمان کیسے بڑھ کے بچ کے دنیا سے چلے جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ آدمی دیکھو جس چیز کی محنت کرتا ہے وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ آدمی نے مٹی پہ محنت کی تو مٹی سے کیا کچھ نہیں بنا دیا، لکڑی پہ محنت کی تو لکڑی کو دیکھو کیا کچھ اس سے جو ہے پانی میں تیرنے والی ہے نا کشتیاں بنا دی، اور مکانات بنا دیے، کھڑکیے، دروازے، چھتیں، ہے نا، اور پل بنا دی۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آدمی نے لوہے پہ محنت کی تو اس کو ہوا میں اڑا دیا، ٹرینیں بنا دی، ہوائی جہاز بنا دیے، پل بنا دی۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آدمی کھیت پہ محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر اس پہ پوری محنت کرتا ہے، تو پھر اس کی جو ہے کھیت کچھ وقت کے بعد میں لہلہانے لگتا ہے، اور اس کو وہ دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آدمی اس میں بیج ڈالے کھیت میں اور محنت نہ کرے تو اسی میں ہی جو ہے دھاڑ جھنکاڑ پیدا ہو جائیں گے، اور پھر آدمی جو ہے اس کے اندر جانے سے بھی ڈرے گا۔ آدمی نے دنیا کی محنت کی تو دنیا وجود میں آئی۔ ایک آدمی رات دن محنت کرتا ہے تو اس کو رات دن کے پیسے بڑے ہوئے ملتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آدمی جس چیز کی محنت کرتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، وہ چیز جو ہے وجود میں آتی ہے۔
اور جس چیز کی محنت نہیں کرتا وہ چیز جو ہے وجود سے بھی نکل جاتی ہے، اور پھر وہ عمل بھی پھسا رہ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ایسے ہی ہم ایمان کی محنت کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، بچے گا، بڑھے گا، بچ کے ایمان چلا جائے گا ہمارا۔ ایمان نہیں بچا تو میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، بہت بڑے نقصان میں، بہت بڑے خسارے میں ہم پہنچیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک گھاٹی آنے والی ہے، ایک قبر کی گھاٹی ہے، ایک آخرت کی گھاٹی ہے۔ جو قبر میں پھنس گیا وہ آخرت میں پھنس گیا، جو قبر کی منزل سے پار ہو گیا میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، وہ آخرت کی منزل سے پار ہو گیا، کیونکہ ہمارے سامنے پیش آنے والے ہیں یہ منظر، اور ہمیں دنیا سے ایک دن جانا ہے میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں۔ ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ اگر ہمارا ایمان ہی نہیں بچا تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم بہت بڑے نقصان میں، خسارے میں پہنچ جائیں گے۔ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، 50,000 سال کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ بہت تکلیف میں ہوگا، ننگے سر ننگے بدن بنا ختنوں کے، اپنے اعمال کے بقدر جو ہے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ کوئی جو ہے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی ناف تک، کوئی ہنسلی تک، کوئی ناک تک، اور کچھ لوگ جو ہیں غوطہ لگا رہے ہوں گے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، بڑا سخت دن آنے والا ہے، اور ہمیں اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارا ایمان کیسے بڑھ جائے، بچ کے دنیا سے چلے جائے، جس پہ اللہ پاک کے وعدے ہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے کے۔ ایمان اگر ہمارا رائی کے دانے کے برابر دنیا سے بچ کر کے چلا گیا تو اللہ پاک ہمیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ ایمان ہمارا بچ جائے، بڑھ کے دنیا سے چل جائے، اس کے لیے محنت شرط ہے۔ کسی کا کاروبار چھڑانا، کسی کے بیوی بچے چھڑانا، کسی کے دوست احباب رشتہ دار کو چھڑانا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہمارا ایمان کیسے بڑھ جائے اور بچ کے دنیا سے چلے جائے، ہماری زندگی میں سنت اور شریعت آ جاوے، اس کے لیے محنت شرط ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ہمیں جد و جہد کرنی ہے، اور جو اللہ کے راستے کی جد و جہد کرتا ہے اللہ اسے ضرور کے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارا ایمان بچ جائے اور بڑھ کے چلے، اس کے لیے محنت شرط ہے۔ ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے اور ماحول بنانا ہے ہمیں۔ جب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے دین کا تو دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے، اور جب ماحول بنا ہوا نہیں ہوتا میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، تو دین پہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے پھر دین پہ چلنا جیسے کہ ہاتھ پہ انگارہ رکھنا، اور ماحول ہو تو میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، دین پہ چلنا ایسا ہے جیسے کہ ایک گلاب کا پھول ہاتھ پہ رکھ لیا۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ہم سب نیت کریں، ارادے کریں، ہے نا، کہ ہم بھی جو ہے اپنے ایمان کو بنائیں گے اور سیکھیں گے، اسے کریں گے بھی سب انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا گیا ہے اس میں غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔